میری جان سکینہ، اے میری جان سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب الطٰہٰ والیاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ وہ واقعہ کرب و بلا کہ جو حسین ابن علی نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرنے کے لیے کربلا کے بن میں اپنے عزیزوں کی، اپنے پیاروں کی قربانیوں کو پیش کیا، یہ واقعہ فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جس کی بدولت تا قیامت اسلام زندگی پا گیا۔ یہ وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو حیات ملی۔ چونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ قائم ٹی وی کی جانب سے یہ خصوصی پروگرام ہے جو بعنوان زندگانی سکینہ بنت الحسین بچوں کے لیے خاص طور پہ ان کے زندگی کے وہ واقعات جو بعد حسین ابن علی شہزادی کے ساتھ رونما ہوئے، اسے بالکل ایک کہانی کی طرح سے اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ یہ سوچ سکیں، وہ یہ سمجھ سکیں کہ جس طرح سے باپ کو اپنی بیٹی سے، جس طرح سے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت و پیار ہوتا ہے، ہم و آپ دنیاوی رشتوں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے رشتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے بیٹے سے ہمیں کتنی محبت ہے، بیٹی سے کتنی محبت، لیکن بظاہر یہ رشتوں کے تقدس، یہ رشتوں کی محبت ہم نے گھرانہ آل محمد سے ہی سیکھی، جنہوں نے ہمیں ہر ہستی کا ادب، ہر ہستی کی محبت، ہر ہستی کی تعظیم کرنا سکھائی۔ تو ہم و آپ تو یہ بہت ہی معمولی سی اپنے رشتوں میں محبت کی رمق پاتے ہیں، لیکن کہاں وہ محبت جو حسین جیسے بابا نے اپنے سینے پہ سونے والی شہزادی سکینہ بنت الحسین سے کی۔ ہم و آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا پیار تھا، وہ کیسی چاہت۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ زینب بنت علی فاتح شام ہیں، بالکل اسی طرح سے کہنا غلط نہ ہوگا کہ سکینہ بنت الحسین بھی فاتح شام ہیں۔ شہزادی زینب کے ساتھ، اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ سکینہ بنت الحسین کے بھی ہر جگہ بڑی قربانیاں ہیں، ہر مصائب پر ضبط ہے، ہر مصیبت پہ صبر ہے، جو فقط و فقط اپنے بابا کی قربانی کو تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سکینہ جو راحت قلب حسین ہے، وہ سکینہ جو حسین ابن علی کے دل کی ٹھنڈک ہے، سکینہ بظاہر دیکھا جائے تو 4 سالہ حسین ابن علی کی کم سن شہزادی ہے۔ بعض تاریخوں میں 3 سالہ سن ملتا ہے اور بعض تاریخوں میں 4 سالہ سن ملتا ہے شہزادی کا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، کیونکہ جب حسین ابن علی اپنی بیٹی کو کربلا کے بن میں چھوڑ کر گئے ہیں تو 3 سالہ سن ہے فقط علی کی پوتی سکینہ کا، حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ کا۔ اور جب خود بعد حسین
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مصائب کو برداشت کرتے ہوئے، صبر و رضا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے زندان شام میں رحلت پائی ہے، زندان شام میں شہادت پائی ہے، تو اس وقت جو سن ہے وہ 4 سالہ سن ہے شہزادی کا۔ اللہ اکبر! یہ کم سنی، یہ مصائب، وہ شہزادی کہ جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہو، وہ شہزادی کہ جس کے لیے حسین جیسا امام نماز شب میں دعائیں کر رہا ہو کہ پروردگارا ایک ایسی دختر عطا فرمانا جو میرے لیے راحت قلب بنے، جو میرے سکون کا باعث بنے، جو میرے دل کی ٹھنڈک بنے۔ پروردگار عالم نے سکینہ جیسی شہزادی عطا فرمائی، یا یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ رباب کے ہی آغوش میں اترا حسین کے پیار کا وہ قرینہ، رباب کو مل گیا سکون اور حسین کو مل گئی سکینہ۔ وہ شہزادی جو بابا کی دعا بن کر دنیا میں آئی ہیں۔ تاریخ خود گواہی دے رہی ہے، روایات بتاتی ہیں کہ سکینہ جنت کی ہوا کی خوشبو کو کہتے ہیں، سکینہ اس دل کی تسکین کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور خود عیون اخبار معائنہ اخبار یا عیون اخبار نام ہے کتاب کا، جسے شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ اس میں شیخ صدوق یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے معصوم سے دریافت کیا کہ مولا سکینہ کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا سکینہ جنت کی خوشبو کا نام ہے، سکینہ اس راحت کا نام ہے، اس خوشبو کا نام ہے کہ جب نور بن کے وہ جسم کے ساتھ ابراہیم پر اتاری گئی تو عالم یہ تھا کہ اس خوشبوئے جنت سے ابراہیم جہاں جہاں وہ ہوا کے ساتھ خوشبو جاتی تھی، ابراہیم سونگھتے جاتے تھے، خدا کے گھر کی تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یعنی دل کی تسکین اور تشفی کا نام سکینہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے متعدد مقام پر، کم از کم 6 مقامات پر لفظ سکینہ کا استعمال کیا، لیکن پروردگار عالم خصوصی طور پر سورہ فتح میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی انزل سکینتہ فی قلب المومنین، یعنی میں ہی وہ خدا ہوں جس نے مومنین پر وہ تسلی اور تشفی نازل کی جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ یعنی سکینہ وہ تسکین اور تشفی جب کسی عام مومن کے قلب میں نازل ہو جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کہ جو حسین ابن علی پہلے ہی کل ایمان کے فرزند ہیں، جب سکینہ پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمائی تو حسین ابن علی کو کیسا قرار، کیسا سکون قلب ملا ہوگا۔ لیکن صد افسوس ہے کہ دنیا ان ہستیوں کی عظمت کو پہچان نہ سکی، اور یہی وجہ ہے تاریخ بیان کر رہی ہے کہ بعد حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہوا اور المختصر دربار شام میں پہنچا، یہاں وہ ملعون جو تخت شام پر بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ اسیروں کو آتے دیکھا، نبی کی نواسیوں کو سربرہنہ رسن بستہ دیکھا، اپنے تخت کے زوم میں، اپنی حکومت کے زوم میں بہت ہی کڑک لہجے میں اس نے کہنا شروع کیا کہ قیدی آ گئے، اسیر آ گئے۔ میں نہیں جانتی منظر کیا ہوگا، لیکن میر انیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا کہ آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت اسیر، یہ میر انیس اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں
کے آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت اسیر، دیکھ کر عابد بیمار کو بولا وہ شریر، سرکشی کر کے نہ برسر ہوئے ہم سے شبیر، شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو اسیر، بیٹھنے کا کہیں دنیا میں ٹھکانہ نہ رہا، اور پنجتن اٹھ گئے اب زور تمہارا نہ رہا، سن کے یہ آ گیا بنتے شہ مرداں کو جلال، رو کے فرمایا کہ کیا بکتا ہے تو او بدافعال، صاحب عزت و تطہیر ہے محمد کی یہ آل، اور ہم لوگوں کی عصمت پہ نہ آئے گا زوال، ارے بے قدر ہم کو جو سمجھا تو خطا کرتا ہے، دیکھ مصحف میں خدا کس کی ثنا کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لاکھوں کروڑوں کھربوں اربوں درود و سلام ہو اس گھرانہ محمد مصطفیٰ پر، اس آل محمد پر، جن کی ایک ایک قربانی نے اسلام کو حیات بخشی۔ بس جس طرح سے علی کی شہزادی زینب نے دربار میں خطاب کیا، کتب تواریخ کہتی ہیں کہ 3 مستورات نے 3 بیویوں سے خطاب کیا۔ علی کی بیٹی بی بی ام کلثوم سے یزید کی بہن نے خطاب کیا، یزید کی بیوی نے شہزادی ام رباب سے خطاب کیا، اور خود یزید کی بیٹی نے سکینہ بنت الحسین سے خطاب کیا۔ بس ایسے میں ایک مرتبہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھی یزید کی بیٹی یہ کہتی ہے، ایتہ کنہ سکینہ بنت الحسین، کہ تم میں سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے علامہ دربندی نے یہ جملے لکھے کہ اس کے بعد منظر ہی عجب تھا، فقامت القیامہ، کہ سکینہ بی بی اس طرح اس کے سامنے کھڑی ہوئی گویا اس کے سامنے قیامت کھڑی ہو گئی، اور کہا نا سکینہ بنت الحسین، میں سکینہ ہوں، تو کون ہے؟ اب وہ کہتی ہے کہ میں یزید کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جو صاحب شرف ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو صاحب علم ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو صاحب عظمت ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے فخریہ جملے کہہ رہی ہے، دربار یزید کا ہے، وہ بیٹی یزید کی ہے، یہاں یہ شہزادی قیدی ہیں اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بھیا کے ساتھ، لیکن انداز کیا ہے جسے دیکھ کر بوڑھے صحابیوں کو علی کی جرت یاد آ گئی، علی کی وہ للکار یاد آ گئی جسے اکثر و بیشتر نبی کے زمانے میں سنتے تھے۔ ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ مہلاً خاموش ہو جا، مہلاً خاموش ہو جا، تو ہماری مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تعریفیں جو تو اپنے گھرانے کا نام لے کر رہی ہے، یہ میرے اجداد کی تعریف ہے۔ ہم وہ گھرانہ ہیں کہ جس پر خدا اپنے ملائکہ کے ساتھ مصروف محو درود و سلام ہے۔ پروردگار عالم ہماری ثنا اپنی کتاب قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ بس یہ جملے تھے کہ ایسے میں یزید ابن ابو سفیان، یزید ملعون، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ لاؤ وہ تشت لاؤ جس میں خرمے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ ایک تشت لایا گیا کہ جو کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ ادھر ایک بار حسین ابن علی کی بیٹی کو بآواز بلند پکار کر کہا کہ اے بیٹی، سنا ہے کہ تیرا بابا تجھے روزانہ خرمے کھلایا کرتا تھا۔ شہزادی کہتی ہیں، بے شک میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرا بابا روز نماز فجر کے بعد میرے حجرے میں آتا، مجھے زانوں پر بٹھا کے خرمے کھلاتا تھا۔ ایک بار کہا کہ اے حسین کی بیٹی، کیا خرمے کھاؤ گی؟ بیٹی نے، حسین ابن علی کی شہزادی نے اپنے بھیا زین العابدین کا چہرہ دیکھا، سر کو جھکا دیا، سکینہ جو مرضی معبود ہے۔ سکینہ نے کہا کہ ہاں کھاؤں گی۔ غلاموں کو کہا کہ اس حسین کی بیٹی کو اس تشت کے قریب لے آؤ۔ شہزادی تشت کے قریب آئی، ادھر دربان بان نے آ کر ایک مرتبہ تشت سے کپڑا ہٹایا۔ جو ہی تشت سے کپڑے کا ہٹنا تھا، حسین کے سینے پہ سونے والی نے بابا کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں دیکھا۔ ایک مرتبہ
لرز گئیں، بے ساختہ بابا کہہ کر سر مظلوم حسین سے لپٹنا چاہا، لیکن ملعون نے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ تشت دور لے جاؤ۔ سکینہ بنت الحسین کو دور کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا۔ ادھر شہزادی اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ جا کر کھڑی، غلام تشت اٹھا کے دور لے گئے۔ کہا کہ اے حسین کی بیٹی، ہم نے تو سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تیرا بابا تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو آج اپنے بابا کو آواز دے کہ یہ سر خود تیرے پاس آ جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، مستند روایات گواہی دیتی ہے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی نے ایک مرتبہ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا اور جلے ہوئے دامن کو پھیلا کر کہا، بابا آج میری محبت کا امتحان ہے، بابا میں تمہارے سینے پہ سونے والی ہوں، بابا آ جاؤ کہ سکینہ تمہیں پکارتی ہے۔ اور تمام اہل دربار نے دیکھا کہ سر حسین تشت طلح سے اٹھا، سکینہ کے پاس پہنچا، مظلوم بیٹی نے بابا کے سر کو تھام لیا، بابا کے رخساروں کو بوسے دیے، تڑپ کے کہا، بابا دیکھو تو جن رخساروں پہ تم بوسے لیتے تھے آج ان کی رنگت کیسی نیلی پڑ گئی، بابا جو تم نے مجھے گوہر پہنائے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے، لعنت اللہ للقوم الظالمین، ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔